جناب ذکر اللہ کی، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر اللہ کا حکم قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں تخلیق کیا، تو خود ہی ذکر کی اہمیت واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اسی لیے کی ہے کہ انسان معرفت الہی حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور معرفت الہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اور یہ یاد ہی ذکر کہلاتی ہے۔ اور جب ہم اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں تو ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا یا اس کا ذکر کرنا، اس کو یعنی قلب بھی ذکر کرے گا، کیونکہ یہی تو مقصد ہے انسان کی زندگی کا، تو قلب بھی ذکر کرتا ہے، زبان بھی ذکر کرتی ہے، اور اسی طرح انسان تفکرات کے طور پر بھی، یعنی سوچ اس کی بھی جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں جاتی ہے کہ وہ ذکر بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص صرف بیٹھا ہوا ہے، بظاہر وہ کچھ نہیں کر رہا، لیکن وہ عرفان کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر میں محو ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر کی جو اہمیت ہے وہ خود قرآن و حدیث سے اس طرح واضح بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس کا ذکر مختلف انداز میں قرآن کریم میں فرمایا ہے اور ترغیب دلائی ہے باقاعدہ طور پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرے ساتھ کفر، میری نافرمانی نہ کرنا۔ اگر ہم ادھر دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تم میری یاد کو زندہ کرو، یعنی میری یاد سے اپنے دلوں کو تازہ کرو، تو جب تمہیں ضرورت ہوگی اللہ رب العزت تمہاری مدد بھی فرمائے گا، تمہاری نصرت فرمائے گا، اور تمہاری حمایت فرمائے گا، اور تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح ہم اگر مزید دیکھتے ہیں تو صرف ذکر ہی نہیں بلکہ کثرت سے ذکر کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ رب العزت کا کثرت سے یاد کرو، کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح و شام اس کی یاد کو تازہ کیا کرو اور اس کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کیا کرو۔ اب اگر ہم اس کے مزید حکم کی طرف آتے ہیں تو بہت واسٹ ہے یہ ٹرم، کبھی فرض بن جاتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس ذکر کو فرض عبادات کے طور پر دیکھیں، جیسا کہ نماز ہے، اسی طرح روزہ وغیرہ، یہ خود ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے، تو یہ فرض کی حیثیت ہے اس ذکر کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم جو ہمارے تکبیر تشریق ہوتی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ واجب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح سنت مبارکہ جو ہم تسبیح فاطمہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کا درجہ دیا۔ اس کے علاوہ اگر صبح و شام ذکر کیا جائے، تسبیحات پڑھی جائیں، وہ سب کا سب نفل مستحب کہلاتا ہے۔ بہرحال کسی بھی حال میں ہوں ذکر اللہ کو اپنی زبانوں پر جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دلوں کے سکون کا ذریعہ بھی اللہ رب العزت نے قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر اللہ دلوں کے سکون کا ذریعہ بھی ہے اور محبت الہی کا مظہر بھی ہے۔